السلام علیکم۔ پوجا کی چھٹیوں کے بعد آئیے ایک نیا ایکسرسائز پڑھا جائے اس کتاب کا، اور آج کا جو ایکسرسائز ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ اس میں جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہیں ان کو واحد سے جمع میں آپ کو کنورٹ کرنا ہے، سنگولر سے پلورل بنانا ہے۔ اب ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ سینٹنس کے اندر جو سبجیکٹ ہے اس کو اگر آپ واحد سے جمع بناتے ہیں، سنگولر سے پلورل میں کنورٹ کرتے ہیں، تو اس لفظ سے جڑے ہوئے جو دوسرے الفاظ ہیں وہ بھی سنگولر سے پلورل میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ھذا ولدن، یہ ایک لڑکا ہے، دس از اے بوائے۔ اب اگر آپ ولدن کو پلورل بنائیں اور آپ کو کہنا ہے کہ یہ لڑکے ہیں، تو ولدن کی جمع اولادن تو آئے گی ہی، ساتھ ساتھ ھذا کو بھی پلورل میں کنورٹ کرنا ہوگا اور جملہ ہوگا ھاؤلائی اولادن۔ تو اسی قسم کا یہ ایکسرسائز ہے، اس میں جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہیں ان کو سب سے پہلے تو ان کو سنگولر سے پلورل میں کنورٹ کرنا ہے، واحد سے جمع میں، اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد ان کو بھی سنگولر سے پلورل میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ تو اتنا سمجھنے کے بعد آئیے پہلے ایکسرسائز پہ نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ایکسرسائز نمبر 2 اس سبق کا، صفحہ نمبر 17 پہ۔ انسٹرکشن ہے اس کا، عربک انسٹرکشن، حول المفردات التی تحتها خط، ان مفردات کو سنگولر کو کنورٹ کیجئے، التی تحتها خط، جس کے نیچے لائن ہے، کنورٹ کس میں کرنا ہے، الی جموع، پلورل میں، جمع میں، واحد کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے، کما ہوا موضح فی المثال، جیسا کہ واضح ہے مثال میں، جیسا کہ ایگزامپل میں دکھایا گیا ہے۔ پہلے مثال دیکھیں، انسٹرکشن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس تمرین میں جو انڈر لائن کیے ہوئے ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، ان کو آپ پلورل میں، جمع میں استعمال کریں گے، جمع کے فارم میں۔ اب جب ایک لفظ کو آپ سنگولر سے پلورل میں، واحد سے جمع میں کنورٹ کریں گے تو کچھ دوسرے الفاظ بھی جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی جمع بن جائیں گے۔ پہلے اس مثال پہ نظر ڈالیے۔ مثال ہے من ھذا الرجل، کون ہے، ھذا یہ، الرجل آدمی، من ھذا الرجل کون ہے یہ آدمی، ہو از دس مین، ہوا حاج وہ حاجی ہیں۔ اب دیکھیے الرجل انڈر لائن کیا ہوا لفظ ہے، اس کا پلورل یہاں دیکھیے الرجال آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے والا جو لفظ ہے ھذا، یہ بھی پلورل آئے گا۔ جب الرجل کو آپ پلورل فارم میں، جمع میں یوز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کا جو لفظ ہے ھذا، یہ بھی پلورل ہوگا۔ مثال دیکھیے، من ھاؤلائی الرجال، ھذا کا پلورل آ گیا ہے ھاؤلائی، من ھاؤلائی الرجال، کون ہیں یہ سب، رجال مرد، تو من ھاؤلائی الرجال کون ہیں یہ سب آدمی، ہو آر دیز مین۔ ظاہر ہے کہ جب الرجال استعمال کر رہے ہیں، مین مرد، تو ھذا تو آپ کر نہیں سکتے ہیں استعمال، جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ وہ بھی جمع لانا ہوگا، ھاؤلائی۔ تو ہم حجاج، جملے کے اس حصے میں بھی دیکھیے یہاں پہ تھا ہوا حاج، وہ ایک حاجی ہے۔ یہاں جب سوال ہی تھا بہت سے لوگوں کے بارے میں تو جواب بھی جمع میں ہی آئے گا، پلورل میں ہی آئے گا۔ جواب ہے ہم حجاج، وہ سب حاجی ہیں، دے آر پلگرمز۔ اب اسی پیٹرن پہ آپ کو یہاں یہ کنورٹ کرنا ہے واحد کو جمع میں۔ دیکھیے، من این، کہاں سے ہے، من سے، این کہاں، من این کہاں سے ہے، ھذا الطالب، یہ طالب علم، ہوا من الہند، وہ انڈیا سے ہے، ہوا کا مطلب وہ، من کا مطلب سے، ہندی انڈیا، وہ ہندوستان سے ہے۔ من این ھذا الطالب، ویئر از دس اسٹوڈنٹ فرام، ہوا من الہند، ہی از فرام انڈیا۔ اب اس کو آپ الطالب انڈر لائن کیا ہوا ہے، الطالب کا پلورل دیکھیں، الطالب کا پلورل آتا ہے الطلاب، تو یہ جملہ بنے گا من این ھاؤلائی الطلاب۔ جب جمع ہے تو آپ ھذا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ھذا واحد کے لیے آتا ہے، سنگولر کے لیے۔ من این ھاؤلائی الطلاب، کہاں سے ہیں یہ سب اسٹوڈنٹس، طلبہ، ویئر آر دیز اسٹوڈنٹس فرام،
تھا ہوا من الہندی، ہی از فرام انڈیا، لیکن جب سوال ہے بہت سے اسٹوڈنٹس کے بارے میں تو ہوگا جواب ہم من الہندی، وہ سب ہندوستان سے ہیں، دے آر فرام انڈیا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، این التاجر الکبیر، کہاں ہے مرچنٹ تاجر یعنی تاجر، الکبیر بڑا یا سینئر، ویر از دا بگ مرچنٹ، ویر از دا بگ مرچنٹ، بڑا تاجر کہاں ہے، ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے، ہی از ان دا مارکیٹ۔ التاجرو کو جب آپ پلورل کریں گے تو یہ کبیر بھی پلورل میں استعمال ہوگا اور یہ ہو جائے گا این التجار الکبار، تاجرو کا پلورل ہوتا ہے تجار اور کبیر کا ہوتا ہے کبار، تو این التجار الکبار، ویر آر دا بگ مرچنٹس، ویر آر دا سینئر مرچنٹس، بڑے تاجر لوگ کہاں ہیں۔ یہاں پہ جملہ بنے گا ہم فی السوق، وہ لوگ بازار میں ہیں، جب جمع ہے تو ہوا نہیں ہم آئے گا، دے آر ان دا مارکیٹ۔ تیسرا جملہ ہے این المدرس الجدید، کہاں ہیں استاذ، مدرس ٹیچر، استاذ، الجدید نئے، کہاں ہیں نئے استاذ، ویر از دا نیو ٹیچر، ہوا عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہیں۔ انگلش ترجمہ، این المدرس الجدید، ویر از دا نیو ٹیچر، ہی از ود دا پرنسپل۔ اب مدرسو کو پلورل میں استعمال کریں گے، یہ اس کا پلورل فارم آتا ہے المدرسون، اور جب ناؤن کا پلورل لا رہے ہیں تو ایڈجیکٹو کا بھی پلورل لانا ضروری ہے۔ الجدیدو کا پلورل ہوگا الجدودو، تو یہ جملہ بنے گا این المدرسون الجدود، ویر آر دا نیو ٹیچرز، ہم عند المدیری، دے آر ود دا پرنسپل، ہوا کی جگہ آئے گا ہم، دے آر ود دا پرنسپل۔ نمبر 4 دیکھیں، این الطالب الجدید، کہاں ہیں طالب علم، الطالب اسٹوڈنٹ، طالب علم، الجدید نیا، ویر از دا نیو اسٹوڈنٹ، ہوا فی الفصل، کیا وہ کلاس میں ہے، از ہی ان دا کلاس۔ اب اس کو آئیے جمع میں کنورٹ کرتے ہیں، الطالبو کی جمع آتی ہے الطلاب اور الجدیدو کی جمع الجدد، جملہ ہوگا این الطلاب الجدد، ویر آر دا نیو اسٹوڈنٹس، ہوا اب جمع ہے تو ہوا نہیں ہم ہوگا، ہم فی الفصل، کیا وہ کلاس میں ہیں۔ نمبر 5، ھذا الطالب غنی، ھذا الطالب، کیا یہ طالب علم غنی مالدار ہے، لا نہیں، ہوا فقیر، وہ غریب ہے۔ پلورل میں کنورٹ کیجئے الطالبو کو، جملہ ہوگا ہؤلاء الطلاب، ھذا کو بولیں گے ہؤلاء، ہؤلاء الطلاب اغنیاء، غنی کی جمع آتی ہے اغنیاء، غنی مالدار، اغنیاء بہت سے مالدار، تو ہؤلاء الطلاب اغنیاء، کیا یہ اسٹوڈنٹس مالدار ہیں، آر دیز اسٹوڈنٹس رچ، لا ہم فقراء، ہوا کا پلورل ہم، لا ہم فقراء، وہ لوگ غریب ہیں۔ من ھذا الرجل، کون ہے یہ آدمی، ہو از دس مین، ہوا ضیف، وہ ایک مہمان ہے، ہی از اے گیسٹ، پلورل ہوگا من ھؤلاء الرجال، رجلو کا پلورل رجال، ہو آر دیز مین، کون ہیں یہ لوگ، ہم ضیوف، وہ مہمان ہیں، ہوا کا پلورل ہم، ضیف کا پلورل ضیوف۔ نمبر 7 دیکھیے، لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے، اخن بھائی، کبیر بڑا، آئی ہیو این ایلڈر بردر، ہوا طالب بالجامعتی، وہ طالب علم ہے یونیورسٹی میں۔ اس کا جمع ہوگا لی اخوتن، اخن کی جمع آپ نے اس سے پہلے کئی بار پڑھا بھی ہے، اخوتن، لی اخوتن کبار، آئی ہیو بگ بردرز، ہم طلاب بالجامعاتی، ہوا کی جگہ ہم، طالب کی جگہ طلاب، ہم طلاب، دے آر اسٹوڈنٹس بالجامعاتی،
in the university. وہ طلبہ ہیں یونیورسٹی میں. نمبر 8 این صدیقک, کہاں ہے تمہارا دوست. این کہاں, صدیقو دوست, کا تمہارا. این صدیقک, کہاں ہے تمہارا دوست. where is your friend. ذهب إلى المکتبۃ, وہ گیا ہے لائبریری کی طرف. he went to the library. اب اس کا پلورل بنائیے. یہ صدیقن کا پلورل ہوتا ہے اصدقاء, تو یہ جملہ ہوگا این اصدقاؤک, کہاں ہیں تمہارے دوست. where are your friends. ذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گیا, he went, لیکن اگر کہنا ہے وہ سب گئے تو ذہبوا آتا ہے. تو یہ جملہ ہوگا ذہبوا الی المکتبۃ, کیونکہ اب دوستوں کے بارے میں بات چل رہی ہے تو یہ ذہبہ کی جگہ اس کا پلورل آئے گا ذہبوا. ذہبوا الی المکتبۃ, وہ سب لائبریری گئے ہیں. نواں جملہ ہے محمد لہو ابن صغیر. محمد جو ہے لہو اس کا, ابن صغیر ایک چھوٹا بیٹا ہے. محمد ہیز اے اسمال سن. ہوا طالب, وہ طالب علم ہیں, فی المدرسۃ, اسکول میں. ہی از اے اسٹوڈنٹ ان دا اسکول. اب ابن کا پلورل آتا ہے ابناء, تو یہ ہوگا محمد لہو ابناء صغار. محمد کے پاس چھوٹے بیٹے ہیں. ابن کا پلورل ابناء اور صغیر ان کا صغار. تو محمد لہو ابناء صغار. محمد ہیز اسمال سنز. ہم طلاب فی المدرسۃ, دے آر اسٹوڈنٹس ان دا اسکول. آخری جملہ دیکھیں. زمیلو کا مجتہد. کا مطلب کیا, زمیلو کلاس میٹ, درسی ساتھی. کا مطلب تمہارا, مجتہد محنتی. تو زمیلو کا مجتہد, کیا تمہارا ساتھی محنتی ہے. از یور کلاس میٹ ہارڈ ورکنگ. نعم ہاں, ہوا مجتہد, وہ محنتی ہے. ہی از ہارڈ ورکنگ. پلورل میں کنورٹ کیجئے زمیلو کو, تو یہ جملہ بنے گا زملاؤک, کیا تمہارے کلاس میٹ مجتہدون محنتی ہیں. مجتہدون کی جمع آئے گی مجتہدون. زملاؤک مجتہدون, آر یور کلاس میٹس ہارڈ ورکنگ. نعم ہاں, ہم مجتہدون, وہ لوگ محنتی ہیں. دے آر ہارڈ ورکنگ. تو یہ رہا ایکسرسائز نمبر 2. اب اخیر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک خوبصورت سا نشید ہے جس کو ہماری اسٹوڈنٹ نتاشا نے پڑھا ہے. تو آئیے پہلے اس نشید کو سنتے ہیں. نشید کا عنوان ہے امی امی. آپ کو مطلب معلوم ہے, امی کا مطلب میری ماں. تو دیکھیے اس نشید میں کیا ہے, پہلے آپ خود سے اندازہ لگائیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے. ویسے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے ہفتے میں ہم اس کا ایکسپلینیشن بھی ڈالیں گے. تو آئیے اس نشید کو سنتے ہیں. About Ummi Ummi. Ummi Ummi ma aglaha, hiya fi aini ma ahlaha, hiya fi qalbi la ansaha, ana urdiha ana ahalwaha. Thank you, shukran. آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.